سے ڈرو، ولا تلبسوا الحق نہ ملاؤ حق کو جو تمہارے اوپر اتارا گیا، جو صفات اتارے گئے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بالباطل باطل کے ساتھ، جو تم آپ گھڑ رہے ہو، جو باطل تم نے گھڑ رکھا ہے، ولا تکتموا الحق، اور حق کو نہ بچاؤ، نہ چھپاؤ جو حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، انہ حق، یہ نبی برحق ہے، یہ وہی نبی آخر زمان ہے۔ واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اقامت الصلاۃ، بات کو پڑھنے کا حکم قرآن میں نہیں دیا، اقیم الصلاۃ، اقامت کے معنی میں، اقامت کے معنی ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد میں جماعت ورک کو مار رہا کہ جسے آگے آ رہا ہے، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اقامت صلاۃ کیا ہے کہ با جماعت نماز ادا کریں، عورتیں اپنے گھر میں ادا کریں، مرد پورے۔ واقیموا الصلاۃ، اور رب سے رشتہ جوڑنے کے لیے اگر رب سے تعلق رکھنا چاہتے ہو اس کی ملاقات کرو، کیونکہ نماز رب سے ملاقات ہے۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، ورکعوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، صلوا مع المصلین، جیسے محمد اور اس کے رفقا ان کے معیت میں۔ ونزل فی علمائہم، اگلا حکم نازل ہوا علماء یہود کے بارے میں، وہ اپنے قریب مسلمانوں سے جو اسلام لے آئے تھے، مومن تھے، ان سے کہنے لگے، کیا کہنے لگے کہ اثبتوا علی دین محمد، اے محمد کی دین پر ثابت قدم ہو جاؤ، کیوں؟ فإنہ حق، یہ کیا ہے؟ یہ وہی نبی آخر زمان ہے نا بات کو، یہ برحق نبی ہے، اس کی معیت نہ چھوڑو، اس پر ثابت رہو، لیکن خود عمل پیرا نہیں تھے، ملابل تمثلی کی اخبل پہ عملی کی سن بات کو، خود آپ کے متبع نہیں تھے، لیکن دوسرے جو دین لے آئے تھے، دین محمدی، ان کو کہا اثبتوا علی دین محمد کی دین پر ثابت قدم رہو، لہذا خود پیچھے رہے۔ اللہ فرمایا تأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کے ساتھ، یعنی بالایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کا، وتنسون انفسکم، تترکون، تم نے اپنے جانوں کو چھوڑ دیا، خود تم نبی کے قریب نہیں جاتے ظالموں، لہذا فلا تأمرونہا، تم اپنے نفسوں کو حکم نہیں دیتے، بھی اے بالنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر بات کو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو تورات کی، وفیہا الوعید، تورات کے اندر یہ وعید موجود ہے، وہ قول کی مخالفت پر، قول ایک ہے، فعل اور ہے، سر بات اندر کام اور ہے، اس لیے قول کی مخالفت، تقولون ما لا تفعلون، جس کے اندر وعید موجود ہے تورات کے اندر، علی مخالفت القول العمل، قول اور عمل کی مخالفت پر، عمل تمہارا اس کے اپوزٹ ہے ہر بات کو، اور قول تمہارا یہ، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے اپنے اس فعل بد پر، خود تو گواہی دے رہے ہو، لہذا فترجعون، لوٹ جاؤ اپنے ان کرتوتوں سے، اس کو جگہ دے دو، جو چور دروازے سے آئے ہوئے ہیں، شیخ ہے نا، شیخ اتخٹ میخا، فلترجعون، لہذا بعد آ جاؤ اے اپنے ان باتوں سے، قول تمہارا اور ہے اور عمل اور ہے، ہر بات کو۔ اللہ، یہ جملہ نسیان جو ہے یہ محل استفہام ہے، اور محل استفہام انکاری ہے، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، حال یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے اور جہنم کے مرتکب ہو رہے ہو، سن بات کو، ایسا نہ کرو، استفہام انکاری کے معنی یہاں انکار کیا جاتا ہے، یعنی ایسی کردار نہ ادا کرو، میں بخبر پوچھ لوں، استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں، انکار ہے، سن بات کو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور میں اللہ سے مدد طلب کرو اپنے امور پر، بالصبر، صبر کے ساتھ، صبر کسی کہتے ہیں؟ الحبس للنفس علی ما تکرہ، اپنے نفس کو قید کرنا اس پر جس کو ناپسند کر رہا ہے نفس، صبح اٹھتا ہے پانی ٹھنڈا ہے تو نفس چاہتا ہے وہ، لیکن صبر ہے، صبر کی 3 قسمیں یاد رکھو، صبر کتنی قسمیں یاد رکھے، بار بار آئے گا، صبر 3 قسموں پر ہے، صبر علی البلاء، صبر علی الطاعہ،
صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعہ، طاعت پر صبر کرنا، نماز پڑھنی ہے، سن بات کو نفس کے خلاف ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، نیند آ رہی ہے لیکن نماز پڑھنی ہے، بات سن بات کو، اللہ کے خوف ہے، اس لیے صبر صبر علی الطاعہ، صبر علی البلاء، مصائب پر صبر کرنا، مصیبت آ گئی، بچہ فوت ہو گیا، صبر، سینہ کوبی نہیں، نوحہ نہیں، مرثیہ نہیں، سن بات کو، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ آپ کی امانت تھی، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی اور ہم بھی اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، بس الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا، کھیتی تباہ ہو گئی، اولے پڑ گئے، اللہ کی امانت سے لے لی، جزا فضا نہیں، اس کو کہہ رہا ہے ادھر جو ہے یہ صبر علی البلاء، صبر عن المعصیہ، معصیت سے صبر کرنا، جوانی ہے، طاقت ہے، زنا کی پوری صلاحیت موجود ہے لیکن قریب نہیں جاتے، خوف اللہ، بات سمجھ بات کو، حرام ہے سامنے پڑا ہوا ہے، پیسے وافر ہیں، بوریوں میں ہیں لیکن قریب نہیں جاتا کیونکہ حرام ہے، یہ صبر عن المعصیہ، بات سمجھ بات کو، تو صبر کی کتنی قسمیں ہوئی طلبہ، تو صبر علی البلاء، صبر علی الطاعہ، صبر عن واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو، صبر اصل میں صبر لغت میں کسے کہتے ہیں، الحبس للنفس علی ما تکرہ، نفس کو روکنا اس پر جس کو نفس نہیں چاہتا، سن بات کو، نفس تو کہہ رہا زنا کرو، نفس تو کہہ رہا ہے نماز نہ پڑھو، طاعت نہ کرو، سن بات کو، جوانی ہے، مستی ہے، والصلاۃ، اور نماز خاص طور پر نماز کا تذکرہ کیا، افردہا بالذکر تعظیما لشانها، ایک نماز کی شان کی عظمت کے خاطر، اور فی الحدیث، کیونکہ ایمان کے بعد سب سے اعمال میں بنیادی عمل کیا ہے، نماز ہے، اور جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا، اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، حدیث میں ہے کہ کان اذا حذبه یا حزنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پیش آتا، اذا حذب امر بادر الى الصلاۃ، نماز کی طرف جلدی کرتے، فوراً نوافل پر کھڑے ہو جاتے، اللہ سے ملاقات کرتے، یا اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں تو لہذا اس معاملے کو آپ ہی حل فرما، سر بات کو، اس لیے حکم یہ ہے کہ جب ایسی کوئی مصیبت آ جائے فوراً نوافل کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے دربار کو پکڑ لو، جو بادشاہ ہے اس شہنشاہ کے اس میں چلے جاؤ، اس کی حفاظت میں چلے جاؤ، وہ تمہارا محافظ، بس سمجھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، وقیل، یہ بھی خطاب للیہود، جب انہوں نے لوگوں کو ایمان سے روکا، بات کو، اشرہ، حرص کی بنیاد پر، وحب الریاسہ، اور ریاست کے محبت کی بنیاد پر، ہماری ریاست سیادت ختم ہو جائے گی، گدی ختم ہو جائے گی، اور اس کے لالچ کی بنیاد پر اللہ نے ان کو حکم دیا، دیکھو صبر کرو، تمہاری سیادت تو ختم ہو جائے گی لیکن تمہیں ابدی سیادت مل جائے گی، میرے بات سمجھ گئے، تمہارا حرص تو ہے کہ ہماری گدی قائم رہے تاکہ ہم نذرانے بٹورتے رہیں اور پیٹ کو پالتے رہیں، تمہارا پیٹ پل جائے گا، وقتی طور پر صبر کرو، پھر تمہارے لیے خزانے کھل جائیں گے، کیا ہو جائیں گے صبر کے اندر اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے، صبر کرو گے تو ان اللہ مع الصابرین، والصوم بالصبر والصلاۃ، اس طریقے سے ان کو حکم دیا کہ روزے رکھنے کا، کیوں؟ لأنه یکسر الشہوۃ، کیونکہ روزہ جو ہے وہ شہوت کو توڑتا ہے، والصلاۃ، نماز کے قیام کا حکم اس لیے دیا ہے، لأنها تورث الخشوع، کیونکہ نماز کے اندر انسان کے اندر خشوع پیدا ہو جاتا ہے اور کبر دور ہو جاتا ہے، جب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے انسان کے اندر آٹومیٹک کبر جاتا رہتا ہے، کیونکہ یہ انتہائی عاجزی کا مقام ہے، بات کو،
وَإِنَّا یہ جو نمازیں فرمائے لَکَبِیرَۃٌ ثَقِیلَۃٌ یہ بھاری ہے اِلَّا الْخَاشِعِینَ مگر جو اللہ کی طرف عاجزی کرنے والے ہیں، جو نماز اور اطاعت کی طرف سکون حاصل کرنے والے ہیں، ان کی نماز کیا ہے؟ انتہائی آسان ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اپنی حلوت، اپنی حلاوت، اپنی لذت نماز کے پڑھنے میں محسوس کرتے ہیں۔ سمجھ بات کو؟ فرمایا خاشعین کون ہوں گے؟ الذین یظنون یوقنون جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم انہیں مرنے کے بعد بالبعث مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ جس کو اللہ سے ملاقات کرنے کی امید ہو اور یقین ہو ان کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ وہ انتہائی آسان ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون اور یقیناً وہ اللہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، یعنی مرنے کے بعد آخرت میں۔ لہذا ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں، ہمیں اس پر اللہ انعام دیں گے۔ فَيُجَازِيهِمْ ملاقات کرنے کے بعد اللہ کیا دے گا؟ وہی آخرت میں بدلہ دے گا۔ کسی کے عمل کو اللہ ضائع نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یا بنی اسرائیل اے اسرائیلیو اے اولاد یعقوب اذکروا